گہری سانس خارج کر کے انہوں نے اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھا تھا جو عام انسانی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ جو خبر وہ لایا تھا وہ انہیں ٹھٹکا گئی تھی۔ شمعون کے اپنے قبیلے کے ہی کچھ لوگوں نے مل کر شمعون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، ساتھ ہی ایک بہت بڑے جادوگر کو بھی ملا لیا تھا۔ وہ شنکر جادوگر تھا، کالے جادو کی دنیا کے سب سے با اثر جادوگروں میں سے ایک۔ شنکر اتنی طاقتیں حاصل کر چکا تھا کہ اب اسے انسان کہنا عجیب لگتا تھا۔ وہ بہت سی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے شیطان کی راہ میں پہلی قربانی اپنے ہی بھائی کی چڑھائی تھی۔ اس کی اصل رہائش گاہ بھارت کے کسی ویرانے میں تھی، تاہم وہ اپنے مطلب کے لیے ملکوں ملکوں جادوگر کے زور پر گھومتا تھا، اور اب اسے جنون سا ہو چکا تھا دنیا کے ہر قسم کے جنات، بلاؤں، چڑیلوں، ڈائنوں کے گروہ میں سے ایک ایک کو اپنی غلامی میں لینے کا۔ 100 بلیوں اور انسانوں کی شکل میں ڈھل جانے والی اس عجیب و غریب مخلوق کے مختصر سے قبیلے کی اطلاع ملتے ہی وہ پاکستان چلا آیا تھا۔ یہاں اس کی توجہ شمعون نے کھینچ لی تھی۔ ایک ایسی بلا جس کا باپ آدم ذات تھا، ماں بلہ تھی، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن چکا تھا۔ یہ شنکر کی خوش قسمتی تھی کہ قبیلے کے کچھ نوجوان شمعون کی سرداری سے ناخوش رہتے تھے، اور خیموں سمیت 8-10 بلاؤں نے شنکر کا ساتھ باخوشی دینے کی حامی بھر لی تھی۔ اب ان کا کھیل آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ شنکر کچھ دیر کے عمل سے شمعون کو قابو کر کے اپنے ساتھ لے جاتا اور خیموں کو سرداری مل جاتی۔ خیموں کو سرداری ملتی تو وہ اپنا ساتھ دینے والوں کو انسانی دنیا میں بے دھڑک بے وجہ تباہی مچانے کی اجازت دے دیتا، یعنی جو ہونے کا امکان تھا اس میں صرف اور صرف نقصان تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر لہراتے تفکر کے سائے دیکھ کر وہ اندیکھا وجود بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا اب کچھ بہت غلط ہونے کا امکان ہے پیر صاحب؟ اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے قمر، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ شمعون کے دیگر قبیلے والے تنہا ہوتے تو سب اتنا مشکل نہیں تھا۔ یہ مخلوق آدم خور ضرور ہے لیکن بہت طاقتور نہیں، مگر وہ شنکر جادوگر، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت سی تباہ کاریوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے نمٹنا آسان نہیں۔ فی الحال تو جلد از جلد تیمور صاحب کو بلواؤ۔ حویلی کے دیگر افراد میں اس تمام صورتحال میں وہی معقول نظر آتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ ایک خوبصورت مردانہ آواز گونجی، پھر دروازے پر لگا سفید پردہ ذرا سا ہلا، گویا کمر چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز پر شہلا نے چونک کر گیلری کی طرف دیکھا۔ وہ سوچوں میں گھری زمین پر سکڑی بیٹھی تھی اور بیڈ سے ٹیک لگا رکھا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنی دیر گزر چکی تھی، چونکہ موسم سرد ہو چکا تھا، سو آسمان نے ابھی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ وضو کرنے کے خیال سے اٹھی اور ایک لمبی انگڑائی لی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم اکڑ رہا تھا۔ ابھی شہلا نے ہاتھوں کو جھٹکنا شروع ہی کیا تھا جب کچھ آوازوں پر گیلری کی طرف دوڑ پڑی۔ تیمور افندی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، حویلی کے دیگر مرد حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ اچانک حمزہ بھی وہاں چلا آیا اور تیمور افندی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وجدان نے گیٹ کھولا اور گاڑی باہر نکل گئی۔ اس وقت تیمور انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یا اللہ سب خیر رکھیے گا۔ مزید کوئی نقصان اٹھانے کا، کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ 2 آنسو شہلا کی آنکھوں سے نکلے اور دوپٹے میں چپس ہو گئے۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کر کے وہ لوگ پیر صاحب کے آستانے پر جا پہنچے، جہاں وہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی کتاب میں سے بغور کچھ پڑھتے ہوئے انہوں نے تیمور افندی اور حمزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ اب پیر صاحب کی نظریں کتاب کے کھلے اوراق پر جمی تھیں اور تیمور افندی اور حمزہ کی ان کے چہرے پر۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ بالآخر 15 منٹ کا صبر ختم ہوا اور پیر صاحب نے کتاب بند کر کے دراز میں رکھ دی، پھر اپنی پرسوچ روشن نظروں ان دونوں کے الجھن بھرے چہروں پر ٹکائیں۔ کیا چاہتے ہو تیمور؟ شمعون سے جان چھڑانا چاہتے ہو یا اسے سزا دینا چاہتے ہو کہ وہ تکلیف میں رہے؟ ان کے مخاطب تیمور افندی تھے، لیکن جواب جھٹ سے حمزہ کی طرف سے آیا تھا، دونوں صورتیں ممکن ہوں تو کیا ہی بات ہے پیر صاحب۔
اس نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے، اسے بھی تکلیف ہونی چاہیے، پل پل ہونی چاہیے، اور ہم دوبارہ اسے اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائیں اس سے، احسان ہوگا آپ کا ہم غم کے ماروں پر۔ حمزہ کا جوش اس وقت ٹھنڈا پڑ گیا جب پیر صاحب کی پیشانی پر ایک گہرا بل پڑ گیا۔ میں تیمور سے مخاطب ہوں، جذباتی لڑکے تم بیچ میں مت بولو۔ معذرت پیر صاحب، کیوں نہ بولوں میں بیچ میں، مجھے پورا حق ہے، اس بلا نے میرا نقصان کیا ہے، باقی حویلی کا کیا ہے، یہ تو رہ رہے تھے مزے میں، انہوں نے تو اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا، انہیں کیا احساس ہوگا۔ میں ان کے ساتھ آیا بھی اسی لیے ہوں کہ کہیں یہ آپ کو منع نہ کر دیں اسے نقصان پہنچانے سے، بہت عزیز ہے وہ انہیں، میں اسے یا کسی کو بھی بلا ضرورت نقصان پہنچاتا ہی نہیں، نقصان پہنچانا میرا کام نہیں ہے، میں بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر معاملہ بات سے حل ہو جائے تو کیا بات ہے۔ پیر صاحب اب کے بعد نرمی سے گویا ہوئے، لیکن اس نے ہمارا جو جانی نقصان کیا ہے، حمزہ جھنجھلا کر بولا، بیٹے ساری کائنات کو بنانے والے نے اسے ایسا ہی بنایا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو، ہر مخلوق کی ایک فطرت ہوتی ہے اور مخلوق اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہے۔ خیر میرے پاس تم سے بحث کا وقت نہیں، وقت بہت کم ہے، تیمور تم میری بات غور سے سنو، اور حمزہ تم بالکل چپ رہو۔ پھر تمام صورتحال جان لینے کے بعد تیمور افندی تو پریشان ہو اٹھے تھے، جبکہ حمزہ فوراً پرجوش ہو کر بولا، تو اس میں برا کیا ہے، لے جائے وہ جادوگر شمعون کو اپنے ساتھ، اس سے جان ہی تو ہم چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ایک بات واضح بتاؤ مجھے، تم شمعون سے جان چھڑوانا چاہتے ہو یا اس آدم خور مخلوق سے؟ حمزہ پیر صاحب کے اس سوال پر چپ سا ہو گیا۔ اسے چپ دیکھ کر پیر صاحب مزید بولے، یہ مخلوق عام جنوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم ہے، 300 سے 400 کی تعداد میں ہوں گے، شمعون سے جان چھڑوا لو گے تب بھی یہ خون خرابہ نہیں رکے گا، بلکہ حالات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ خیموں اور اس کے دیگر ساتھی شمعون کے خلاف ہیں، اور شمعون کا تعلق حویلی سے ہے، شمعون کے اس پجاری کی غلامی میں جاتے کے ساتھ ہی وہ لوگ حویلی پر بہت خوفناک حملہ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اب تم لوگ یہیں بیٹھو، میں شکوپا سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا شکوپا؟ یہ شکوپا کون ہے؟ حمزہ اور تیمور افندی نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ اسی قبیلے کا ایک بزرگ ہے۔ پیر صاحب کی اطلاع پر دونوں چچا بھتیجا نے ہونک سی شکل بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ شمعون کا گوشت گھل رہا تھا، اذیت سے وہ مسلسل غرا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے بلے کے روپ میں ہو جاتی تھیں، اس کے دانے ناخن اور کان بھی بلے جیسے ہو چکے تھے، لیکن جسمانی طور پر اور ناک نقش اب بھی انسانوں جیسے ہی تھے، جبکہ خیموں اور اس کے دیگر ساتھی سنجیدہ چہروں کے ساتھ شنکر جادوگر کی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ کیا کیا کر رہا تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ قریب ہی ایک تھال میں تازہ خون پڑا تھا، جبکہ ایک مردہ انسانی وجود دیوار کے ساتھ پڑا تھا۔ یہ خون اسی قسمت کے مارے کا تھا جسے شنکر جادوگر کے حکم پر خیموں کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ شنکر جادوگر نہ جانے کون سی بولی بول رہا تھا، خون کا رنگ سیاہ ہونے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ خون سیاہ میں بدل گیا تھا۔ یہ خون اسے پلا دو۔ شنکر جادوگر نے آنکھیں بند کیے شمعون کی طرف اشارہ کیا۔ خیموں تیزی سے تھال پر اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ہی خون اپنے اصل رنگ میں لوٹ آیا۔ خیموں نے الجھ کر شنکر کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا اب بھی پلا دوں؟ جبکہ شنکر کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، لیکن اس کا سیاہ کریہا چہرہ اچانک پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ غصے میں اور خوفناک لگ رہا تھا۔ جنگ کی تیاری کرو، تمہارے قبیلوں کے کچھ لوگ یہاں آتے ہی ہوں گے اس کی مدد کو، میں ذرا اس عامل دیوا کا کریا کرم کروں، مجھ سے ٹکراتا ہے شنکر جادوگر سے۔ دوپہر کے 2:15 ہو رہے تھے، لیکن ماحول کی پر اسراریت اپنے عروج پر تھی۔ سرمئی بادلوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا، گہری شام ہو چکی تھی، بھری دوپہر کے پہر میں ہی۔ عموماً ایسے موسم میں ہوائیں چلا کرتی ہیں، ہر چیز میں ایک شادابی جھلکتی ہے، لیکن اس بار عجیب خاموشی اور دم گھونٹ دینے والا حبس تھا۔ شہلا گیلری میں آسمان پر نظریں جمائے خالی الذہنی کی کیفیت میں کھڑی تھی، لان میں چہل قدمی کرتی
اور موسم کی پراسراریت کو محسوس کرتی۔ امتل نے سر اٹھا کر شہلا کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا تمہیں؟ امتل کی پکار پر شہلا چونک کر اس کی طرف پلٹی، پھر پھیکی سی ہنسی ہنس کر نفی میں سر ہلا گئی، ساتھ ہی اس کے لبوں سے بلا ارادہ شکوہ سا پھسل گیا۔ میں تو منتظر ہی رہتی ہوں کوئی ڈسٹرب ہی کر دے۔ اب تو یہ حال ہے کہ جب میں بولتی ہوں نا امتل، تو اپنی آواز اجنبی لگتی ہے۔ امتل شرمندہ ہو کر نظریں چرانے لگی۔ طوبہ والے حادثے کے بعد سب بے وجہ ہی شہلا سے کترانے لگے تھے۔ اس بیچاری کا بھلا کیا قصور تھا؟ تیمور افندی کی طرح وہ بھی شمع ان کی حقیقت سے انجان تھی۔ کچھ دیر تک دونوں چپ چاپ غیر مرئی نقطوں کو گھورتی رہیں، جب اچانک ایک موٹی سی بوند آ کر شہلا کی ناک پر گری۔ شہلا اپنے دھیان سے چونک اٹھی، اسے لگا شاید بوندا باندی شروع ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ الجھتے ہوئے شہلا نے اپنی 2 انگلیوں سے ناک کے اوپر چھو کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا، وہ گہرا سرخ سیال تھا۔ امتل نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، اور پھر وہ ڈر کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد پھر دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد پھر ایک کے اوپر ایک خون کی بوندیں شہلا کے چہرے پر نہ جانے کہاں سے گر رہی تھیں۔ شہلا خوفزدہ سی اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے گیلری سے نکلتی ہوئی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ باتھ روم میں تو کھلی چھت نہیں تھی، پھر بھی بوندیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا، جنہیں صاف کرتے ہوئے شہلا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی اور دیوانہ وار خود کو صاف کرنے لگی، لیکن شاور کے تیز پانی میں بھی بوندوں کا سلسلہ جاری رہا۔ شہلا، شہلا تم ٹھیک ہو؟ کیا اندر بھی وہ خون کی بوندیں گر رہی ہیں؟ واش روم کے دروازے پر دستک دے کر امتل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ شہلا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، لیکن اچانک اسے واش بیسن کے شیشے میں اپنے سامنے ایک خوفناک صورت نظر آئی، اور پھر خوف سے چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اوہ خدا! خاموشی سے آنکھیں بند کیے اور سر جھکائے بیٹھے وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ کیا بات ہے پیر صاحب؟ تیمور افندی، جو پیر صاحب کا دیا گیا اس میں مبارک ان کے حکم پر بار بار پڑھے جا رہے تھے، گھبرا کر بولے۔ اس شیطان کے چیلے نے شہلا کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر تیمور افندی بھی سخت پریشان ہو گئے، ورنہ صبح سے جاری شنکر جادوگر اور پیر صاحب کی پراسرار جنگ کے بعد انہیں لگا تھا کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور اگلا دن حویلی پر خوشیوں کے در کھول دے گا، مگر یہاں تو لیکن پیر صاحب، آپ نے شہلا کے لیے ایک تعویذ دیا تھا جس کے بعد کوئی بھی بدروح اس کے قریب نہیں بھٹک سکتی تھی، پھر کیسے؟ وہ بہت شاطر ہے، اس نے خون کی بارش کا چھلاوا ظاہر کیا جو صرف آنکھوں کا دھوکا تھا، پھر توقع کے مطابق شہلا حواس کھونے لگی اور اسی بدحواسی میں وہ تعویذ بھی اتار بیٹھی، اسی لیے کہتے ہیں جوش نہیں ہوش سے کام لو۔ پیر صاحب کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی مدھم سی خوبصورت مردانہ آواز قریب سے ابھری۔ تیمور افندی بیٹھے بیٹھے اچھل پڑے۔ تیمور، تم اشرف المخلوق ہو اور صرف آواز سے ڈر پڑے؟ اور تم قمر، آئندہ اس طرح مت بولنا کہ سب کو سنائی دو، یہ شرارت کا وقت نہیں۔ پیر صاحب نے تیمور افندی اور اس اندیکھے وجود کا گھورا اور پھر سے اپنا عمل شروع کر دیا، جبکہ تیمور افندی گہری سانس بھر کر کمرے میں نظریں دوڑانے لگے، گویا قمر کو دیکھنے کی کوشش کی رہا حمزہ تو وہ کچھ دیر پہلے ہی پیر صاحب کی طرف سے مطمئن ہو کر حویلی نکل گیا تھا۔ اب اس میں مزید کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا، وہ سب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن حویلی پہنچ کر جب اسے شہلا کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع ملی تب ایک پل کو اس کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ میرے اللہ اسے اپنے امان میں رکھنا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا چپکے سے نکلی تھی۔ شمعون کی حالت اب قدرے بہتر تھی، زنجیروں کی تپش اور سختی اب قدرے کم تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ زنجیریں اسے موت کے منہ میں لے جا کر واپس کیسے کھینچ لائی ہیں۔ کون ہے اس کا مددگار؟ وہ کوئی گھنٹوں سے کمرے میں اکیلا تھا، نہ خیموں اور اس کے دیگر ساتھی وہاں موجود تھے، نہ ہی شنکر جادوگر۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ شمعون سمجھنے سے قاصر تھا، ہاں، لیکن اس الجھن میں بھی اس کی نظریں دیوار کے ساتھ پڑی اس لاش کی طرف بھٹکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ بھوکا پیاسا اور سخت کمزور ہو رہا تھا، ایسے میں گوشت اور خون کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی، لیکن وہ لاچار تھا،
ایک بار اس زنجیر سے آزاد ہو جاؤں خیمو، میں خود تیرے اور تیرے ان پلوں کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، آس پاس صرف کھنڈر ہی کھنڈر تھے۔ عام طور پر یہاں نشئی وغیرہ بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے، لیکن خیمو کچھ دن پہلے ہی سب کا صفایا کر چکا تھا اور اس وقت کافی پرجوش لگ رہا تھا۔ خیموں کے پیچھے اس کے 10 کے 10 ساتھی موجود تھے، لیکن اس وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ سمیت تقریباً پورا قبیلہ ان کے سامنے موجود تھا اور غم و غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے ہی قبیلے کے سردار کو ایک شیطان کے پجاری کی غلامی میں دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ غداری ہے، شکوفہ آگے بڑھ کر چیخا۔ اور جو شمعون نے کیا شکوفہ، وہ اس نے ایک معمولی انسان کے لیے اپنی ماں کو مار دیا۔ وہ اس کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے۔ بے شک اس نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ وہ ایونا کو مارنے کی نیت سے اس پر حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ یہ ایونا کی بدقسمتی تھی کہ وہ شمعون کے اس آدم زادی کے لیے احساسات سمجھ نہیں سکی تھی۔ آپ تو کر رہے ہیں اس خاندان کی صدیوں سے غلامی شکوفہ، یہی بولیں گے، لیکن اب بس، نہ میں کروں گا نہ میرے بعد کوئی اس کی غلامی کرے گا۔ قبیلے میں جو سرداری کے لیے بہتر ہوگا وہی سردار بنے گا۔ خیموں کے اکڑ کر کہنے پر شکوفہ پر اصرار سے مسکرایا۔ اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے خیموں کہ پورے قبیلے میں تم سے اہل کوئی نہیں؟ تم تو شمعون سے بھی اس لڑائی میں ہار گئے تھے، پھر کس بنا پر خود کو سرداری کا حقدار سمجھتے ہو؟ اچھا چلو شمعون کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تم زیہم کو ہرا کر دکھاؤ۔ شکوفہ نے خیموں کے پیچھے کھڑے ان کے ہی حامی کی طرف اشارہ کیا۔ زیہم اپنے نام پر چونک گیا۔ مجھے تو زیہم تم سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ شکوفہ کی چال صرف قبیلے کے بڑے بزرگ ہی سمجھتے تھے اور سمجھ کر مسکرا دیے، یعنی لوہا لوہے کو کاٹنے والا تھا۔ خیموں نے ناگوار خسیلی نظروں سے گردن موڑ کر زیہم کو دیکھا تو زیہم غرور سے گردن اکڑ کر آگے بڑھا۔ زیہم واقعی جسمانی لحاظ سے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ بھرپور تھا۔ جب وہ بلے کے روپ میں ڈھلتا تو اس پر کسی ریچھ کا گمان ہوتا۔ ایک پل کے لیے خیموں کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے ساتھ شنکر جادوگر تھا، جادوگروں کا بھی جادوگر۔ اس نے شکوفہ سے کچھ دیر کی اجازت مانگی اور بلی کے روپ میں بدل کر چھلانگیں لگاتا کھنڈرات کو عبور کرتا شنکر جادوگر تک پہنچا، جو زمین پر بے ہوش پڑی شہلا کے قریب بیٹھا خون اور الو کے سر کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ شنکر جادوگر، مجھے اپنے جادو کے سہارے اتنی طاقت دو کہ میں لڑائی میں کسی کو بھی لمحوں میں دھول چٹا دوں۔ خیموں بڑا پرجوش ہو کر بول رہا تھا جیسے اسے یقین ہو یہاں وہ بولے گا وہاں شنکر جادوگر اس کے دل کی مراد پوری کر کے اس سے پوچھے گا اور کچھ، لیکن شنکر جادوگر نے تو اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ جواب دینا تو دور کی بات، خیموں کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ شنکر جادوگر، میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ خیموں کی اگلی پکار بھی شنکر جادوگر نے انسنی کر دی۔ شنکر جادوگر، کوئی جواب تو دو، تم اس طرح نہیں کر سکتے، میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے۔ خیموں کے چلانے پر شنکر جادوگر نے اچانک اس کی بات کاٹ کر غیظ و غضب سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی مدد ہے؟ کون سی مدد؟ شنکر جادوگر کو کسی کی مدد کی آشا نہیں، جب تک ماں کالی ہم پر اپنی گرہ رکھے ہے، ہمیں تو ہاری کیا کسی بڑے سے بڑے جادوگر کی بھی ضرورت نہیں۔ 2 ٹکے کا بلا آوے ہے ہم سے سوال کرنے، چل جا نکل جا، تیرا میرا واسطہ ختم۔ تجھے سرپنچ کی جگہ خالی چاہیے تھی اور ہم نے کر دی، اب سرپنچ بننے کے واسطے تو جنگ لڑے یا آگ کے دریا کو پار کرے، ہمیں پرواہ نہیں۔ اب جا یہاں سے نکل جا، ورنہ بھسم کر دیں گے ایک ہی پھونک میں۔ شنکر جادوگر کی آواز اور نظروں میں ایسی دہشت تھی کہ خیموں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بالکل اچانک ہی خیموں نے ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ شکوفہ کو اس جگہ کے بارے میں بتا دے گا جہاں شمعون قید تھا اور شہلا کی خبر بھی پہنچا دے گا، سب سے معافی مانگ لے گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا، شاید لالچی بھی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ سرداری کے لیے تو ابھی بھی بہت کچھ کرنا تھا اور ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہونے والا تھا۔ جب سرداری اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو شمعون کی ہی صحیح۔ دل میں ارادے باندھتا خیموں نہیں جانتا تھا، دور بیٹھا شنکر جادوگر اس کے دل کی آواز بآسانی سن رہا تھا اور عجیب سا مسکرا رہا تھا۔ پاپی ہم سے دھوکہ کرتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں مٹھی بھر مٹھی اٹھائی، پھر کچھ جنتر منتر پڑھ کر اس پر پھونکے۔
مٹی ہاتھ سے نکل کر ہوا میں تیز تیز گھومنے لگی جیسے کوئی ننھا سا طوفان ہو۔ شنکر نے عجیب زبان میں اس ریت کے ننھے سے مرغولے سے کچھ کہا، جس پر ریت کا مرغولا تیزی سے دور جاتے خیموں کی طرف بڑھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت کا شیطانی طوفان خیموں کے جسم کا سارا ماس اڑاتا آگے بڑھ گیا۔ اب اس ریت کے ننھے طوفان کا رخ قبیلے کے اس فرد کی طرف تھا جو شکوفہ کے حکم پر خیموں کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا اور چھپ کر تمام کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ خیموں کا اتنا ہیبت ناک انجام دیکھ کر وہ بلی کے روپ میں ڈھلتا تیزی سے آگے بھاگا، لیکن اس طوفان نے اسے بھی جا لیا اور اس کے ساتھ وہی کیا جو خیموں کے ساتھ کیا تھا۔ اور اب اس طوفان کا رخ اس طرف تھا جہاں قبیلے کے دیگر افراد مہوئے انتظار تھے۔ شمعون نیند کے زیر اثر کھڑے کھڑے ہی جھولنے لگا تھا۔ اس کی طاقت صفر ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اس بدبو اڑاتی لاش کی طرف دیکھتا جو اندھیرے کمرے میں اس کی زنجیروں سے پھوٹتی آتشی روشنی کے باعث واضح تھی۔ اس کا رنگ زرد جھپ کے چہرہ سکڑنے لگا تھا۔ اب وہ خیموں کو گالیاں دیتے دیتے بھی تھک گیا تھا۔ دل و دماغ میں صرف شہلا کا خیال تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے یاد تو یقیناً نہیں کر رہی ہوگی، شاید ڈر رہی ہوگی، دل نے بوجھل سا ہو کر سوچا۔ شمعون اذیت کے اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکرا دیا کہ اچانک کسی پیچھے سے کچھ روشنی اور ہوا اندر آتی محسوس ہوئی، ساتھ ہی عجیب سی آواز بھی، جیسے تیز بارش ہو رہی ہو۔ شمعون چوکنا ہو گیا، تو گویا یہ انسانی دنیا کا ہی ایک حصہ ہے اور باہر نکلنے کا راستہ پیچھے کی جانب بنا ہے۔ ذہن نے ایک پل سوچا۔ اب شمعون جبڑے کسے، چہرہ ذرا موڑے آنے والے کے قدموں کی چاپ سننے لگا، پھر بالآخر اندر آنے والا اس کے پہلو میں پہنچ گیا، جس کے چہرے پر نظر پڑتے کے ساتھ ہی شمعون ساکت رہ گیا۔ کچھ دیر بعد لب بے آواز ہلے، شہلا، شہلا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ نہیں نہیں، تم یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ شہلا بتاؤ نا، بولو تو صحیح، کچھ پلیز کچھ تو بولو۔ شمعون یقین بے یقینی کی کیفیت میں شہلا کو سر سے پیر تک بغور جائزہ لیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ پیچھے کا راستہ شاید اب بھی کھلا تھا کیونکہ باہر سے روشنی اندر کو آ رہی تھی، جس کے باعث وہ غار نما کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ شہلا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی۔ شمعون کی چلتی زبان کو تالے لگ گئے۔ اس کا دھیان اب جا کر اس کالے ٹیکے پر پڑا تھا جو شہلا کے ماتھے پر سجا تھا۔ یہ یقیناً اس جادوگر کی چال ہے، شمعون دل میں سوچتے ہوئے شہلا کو الجھ کر دیکھنے لگا جو بے تاثر نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ شہلا کے جسم سے پھوٹتی خون اور گوشت کی خوشبو بھی شمعون کے اعصابوں پر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ شمعون دوہری اذیت کا شکار ہونے لگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا پیچھے ہونے کی، لیکن زنجیر کی وجہ سے یہ ناممکن تھا، جبکہ شہلا اس کے اتنے قریب ہو چکی تھی کہ شمعون اپنی گردن پر شہلا کی گرم سانسیں محسوس کر سکتا تھا، جبکہ خود اس نے اپنی سانسیں روک رکھی تھیں تاکہ وہ شہلا کے خون کی خوشبو سونگھ کر اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ شمعون کو یہ وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت لگ رہا تھا۔ یہ شہلا ہی تھی، اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا، لیکن یہ یہاں کیسے اور کیوں آئی تھی وہ سمجھ نہیں سکا۔ کیا وہ جادوگر چاہتا ہے کہ میں شہلا پر حملہ کر دوں؟ کیا یہ چاہتا ہے آخر وہ؟ کیا چاہتا ہے وہ شیطان؟ شمعون دل میں بڑبڑاتے ہوئے اچانک چیخ اٹھا۔ شہلا کی طرف دیکھنے سے وہ مکمل گریزا تھا، ساتھ ہی وہ بار بار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ نظریں گھوم پھر کر نہ چاہتے ہوئے بھی شہلا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شہلا پلیز کچھ دور ہو جاؤ، جانتے ہوئے بھی کہ شہلا کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ چیخ پڑا۔ بے بسی کی انتہائیوں پر پہنچ کر شمعون اچانک ہی ضبط کھو کر شہلا کی گردن کی طرف جھک گیا۔ اس نے شہلا کی گردن کے بڑے حصے کو اپنے پہلے سے لمبے دانتوں میں جکڑ لیا اور شہلا کا گوشت اس کی گردن سے اکھڑنے والا تھا جب ایک کرنٹ سا اسے لگا اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اس کا منہ خون سے بھرا تھا جبکہ شہلا کھلی ساخت آنکھوں کے ساتھ ایک چیخ بھی مارے بغیر زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی گردن سے خون کافی مقدار میں نکل رہا تھا۔ شمعون جنونی ہوتا ہوا شہلا کے بے ہوش وجود پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زنجیر نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ تھا نہ وہ حیوان، کون سے رشتے، کون سے ناطے، کون سی محبت، اس کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی بھوک تھی۔ بھوک تو انسان کو بھی بعض اوقات حیوان بنا دیتی ہے، وہ تو پھر تھا ہی حیوان۔ اسی بھوک سے شمعون پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی ہرراہٹیں بہت اونچی تھیں،
جب اس کی زنجیریں خود بخود مدھم پڑھتے پڑھتے اچانک غائب ہو گئیں۔ لیکن شمعون نے کسی چیز پر دھیان نہ دیا اور پھرتی سے شہلا پر جھکنے لگا، جب ایک بار پھر کرنٹ سا اس کے وجود میں دوڑ گیا، اور یہ کرنٹ اتنا شدید تھا کہ شمعون کئی فٹ دور جا گرا۔ دراصل اس کے ہر عمل کے پیچھے پیر صاحب اور شنکر جادوگر کی کارروائیاں تھیں۔ شنکر جادوگر نے شہلا پر جادو کیا تھا، اسے قربانی کے لیے ایک اور شخص چاہیے تھا، پھر وہ شہلا کیوں نہیں؟ زیادہ تباہی، زیادہ خون خرابہ، یہی تو شیطان اور اس کے چیلوں کی چاہ ہوتی ہے۔ شہلا کے خون پر شنکر جادوگر نے ایسا جادو کیا تھا کہ اگر شمعون اس کے خون کے ساتھ گھونٹ پی لیتا تو شنکر جادوگر کی غلامی میں چلا جاتا۔ شنکر جادوگر نے ہی شمعون کی زنجیریں کھولی تھیں، جبکہ شمعون کو روکنے والے پیر صاحب تھے۔ شمعون کے جھٹکے سے سنبھل کر اٹھ بیٹھنے سے پہلے ہی تیمور افندی اور پیر صاحب غار کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تیمور، شہلا کو ساتھ لے جاؤ، جو آیات میں نے پڑھنے کو کہی تھیں وہ پڑھ کر شہلا پر دم کرو، یہ انشاءاللہ ہوش میں لوٹ آئے گی، جلدی جاؤ۔ پیر صاحب کے حکم پر تیمور افندی، جو پہلے ہی گڑبڑائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب کے آستانے پر بیٹھے بیٹھے وہ اچانک اس ویرانے میں کیسے پہنچ گئے، مزید سٹپٹا کر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے شہلا کی طرف بڑھے اور اسے اپنے شانے پر لاد لیا، جبکہ شمعون اذیت سے چیخے جا رہا تھا۔ وہ کرنٹ کے جھٹکے اسے مسلسل لگ رہے تھے، اب غار میں صرف وہ دیوار سے لگی لاش، پیر صاحب اور غصے سے غراتا شمعون تھا۔ لیکن شمعون کی غراہٹیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دھیمی پڑتی جا رہی تھیں، اور کچھ دیر بعد ہی وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا، لیکن ہلکی ہلکی سہمی ہوئی سی غراہٹیں اب بھی جاری تھیں۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے پیر صاحب نے گہری سانس خارج کر کے افسوس بھری نظر شمعون پر ڈالی۔ کتنا خوبرو تھا وہ، لیکن قسمت کیا تھی اس کی، اور تم اس آدم زادی سے محبت کے دعوے دار ہو۔ بھوک میں تم نے جس پر حملہ کر دیا، اس کے ہی گوشت سے تم نے اپنی بھوک مٹانا چاہی۔ پیر صاحب کے سخت لہجے پر شمعون دھیرے دھیرے ہوش کی طرف لوٹنے لگا، اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ نمایاں ہو گئی۔ اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر متوحش نظروں سے پیر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گی، اگر تم اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانے کا عہد کرو تو۔ یہ ناممکن ہے، شمعون چیخ کر بولا، لیکن اچانک اسے پھر ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنا سر جھکا گیا، لیکن سفید آنکھوں میں چمکتی چھوٹی چھوٹی پتلیاں پیر صاحب کے وجود پر ہی جمع رکھی تھیں۔ ناممکن ہے؟ تم اب بھی یہ کہہ رہے ہو؟ آج ہم نہ آتے وقت پر تو تم اب تک اس کی ہڈیاں بھنبوڑ رہے ہوتے شمعون۔ قدرت کے ہر کام میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، اس بات کو قبول کر لو کہ تم کسی انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتے۔ حویلی والوں کے ساتھ سالوں رہا ہوں میں، تو کیا وہ تمہارے عطاب سے محفوظ رہے؟ پیر صاحب کی طنزیہ پوچھنے پر شمعون مزید کچھ کہہ نہیں سکا۔ اب تم شہلا کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ مجبوراً مجھے وہ کرنا پڑے گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ شمعون نے اس بات پر طنزاً ایک آئی برو اچکایا۔ پھر آپ مجبوراً کچھ کر ڈالیں پیر صاحب، کیونکہ میں شہلا کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ پیر صاحب نے لب بھینچ لیے، ایک تو شمعون کی ضد، اوپر سے وہ محسوس کر سکتے تھے کہ شنکر جادوگر اسی طرف آ رہا ہے۔ میری بات سنو، پہلے شنکر کا کام تمام کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کسی کو سکون سے جینے نہیں دے گا، سمجھ رہے ہو نا تم؟ شمعون نے جواباً سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اگلے ہی پل بلے کا روپ دھار کر بدبو اڑاتی اس لاش پر جھپٹ پڑا۔ پیر صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر چہرہ موڑ لیا کہ بہرحال یہ ایک خوفناک ترین منظر تھا۔ شنکر جادوگر آگ کے شعلے کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ شمعون سیاہ بلے کے روپ میں ہی غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کی غراہٹیں سن کر وہ شنکر جادوگر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس بڈھے کے کارن مورخ تو بڑا اکڑ رہا ہے، پہلے اسی کو بھسم کریں گے ہم۔ شنکر جادوگر کی سخت نظریں پیر صاحب کی طرف اٹھیں۔ پیر صاحب نے اس کی دھمکی پر کوئی تاثر نہ دیا۔ شمعون بے بس تھا پیر صاحب کے حکم پر، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا شنکر جادوگر کا مختصر سا وجود چبا کر رکھ دے۔ اس جادوگر کی وجہ سے وہ شہلا پر حملہ کر چکا تھا۔ پیر صاحب نے اسے منع کر رکھا تھا کہ ان کے اشارے تک وہ شنکر جادوگر سے دور ہی رہے، اور یہاں شمعون واقعی بے بس تھا۔ وہ ساتھ ہی الجھ بھی رہا تھا، نہ جانے کیسی جنگ ہونے والی تھی۔ وہ اسی الجھن میں تھا جب اچانک شنکر جادوگر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
ठंडी सांस भरकर पीर साहब ने बकौल इधर उधर नजरें दौड़ाईं, फिर कुछ पढ़कर एक तरफ को फूंक दिया। वहाँ से हल्की सी चिंगारी निकली थी। ये अमल वो काफ़ी देर तक दोहराते रहे। वो जहाँ जहाँ फूंकते वहाँ से चिंगारियाँ फूट पड़तीं, जबकि पीर साहब का रंग जर्द होता जा रहा था और चेहरे पर भी तकलीफ के साए थे। शमऊन हैरत से सब मुलाहिजा कर रहा था, यहाँ तक कि आग का बहुत बड़ा शोला जलकर बुझ गया और इसके साथ ही पीर साहब भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। शमऊन इंसान शक्ल में लौटता तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। आप ठीक हैं? इस जादूगर का क्या हुआ? वो जादूगर शायद बच जाए, इस वक्त वो बहुत ज़ख्मी है, बचने की अलामत कम ही हैं। गहरी गहरी सांसें भरते हुए पीर साहब बमुश्किल बोले, और आप? मैं आपकी कुछ मदद करूं? शमऊन इस वक्त सख्त घबराया हुआ था। मेरा वक्त आ चुका है मियाँ, वो धीरे से हंसे और कुछ देर बाद ही कलमा पढ़ते पढ़ते आखिरी हिचकी लेकर साख्त हो गए। दूसरी तरफ शमऊन बेयकीनी से इनके बेजान वजूद को देखता रह गया। इसने खुद बहुत सी जानें ली थीं, लेकिन इस तरह इसकी अपनी धड़कन रुक नहीं गई थी। वो अब भी भूखा था, लेकिन पीर साहब पर हमला ना कर सका। अचानक इसकी तेज़ नज़रों को कुछ रोशनी चमकती नजर आई। दिल में वसवसा जागा, शंकर तो नहीं? लेकिन शंकर के वजूद से ऐसी खुशबू कब फूटती है? तुम जाओ, मैं ये सब संभाल लूँगा। खूबसूरत सी गुलोगीर मर्दाना आवाज़ शमऊन के कान में गूंजी तो वो ट्रांस कैफियत में पीछे हो गया। गार से निकलने से पहले इसने एक बार फिर पीर साहब की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो अब वहाँ मौजूद नहीं थे। गहरी सांस भरकर वो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इसे दूर तैमूर अफंदी नज़र आए, वो पूरी रफ्तार से भागकर इन तक पहुँचा। तैमूर अफंदी से देखकर साख्त रह गए। हकीकत आश्कार होने के बाद वो आज इनके सामने था। गली तो नहीं लगाएंगे? शमऊन ने आज से पूछा। क्या पता तुम गर्दन उधेड़ दो, तैमूर अफंदी सख्त तंज से बोले। इनके तंज पर शमऊन के दिमाग में झुमाका हुआ। शहला कहाँ है? तैमूर अफंदी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शमऊन की नज़रें कुछ फासले पर ज़मीन पर पड़ी शहला पर पड़ी। वो भागकर इसके पास पहुंचा। शहला की गर्दन पर तैमूर अफंदी का रुमाल बंधा था, जो पूरा सुर्ख खून में भीग गया था, और शहला के लब थोड़े से खुले हुए थे, जबकि चेहरा सफ़ेद हो रहा था। शहला के वजूद में ऐसी खामोशी थी जिसने शमऊन को शुशद्दर कर दिया। इसने हैरत से फैली आंखें तैमूर अफंदी की तरफ उठाईं। तैमूर अफंदी की आंखों में नमी झलकने लगी। मैंने शहला को मार दिया, शमऊन ने हैरत से पूछा। वो कुछ भी ना बोल सके। वो खुद अब तक बेयकीन थे। शमऊन ने बहुत ख़तरनाक जगह अपने दांत गाड़े थे, और बस वो ज़ख्म शहला की ज़िंदगी के खात्मे का जवाज़ बन गया। सब कुछ छिन गया मुझसे भाई, सब कुछ। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने खुद अपना सब ख़त्म कर दिया। मैं वाकई हैवान हूँ जो मोहब्बत के काबिल नहीं है। हाँ, हैवान ही तो हूँ मैं। शमऊन को इस तरह धाड़े मार कर रोते देखना इन्हें हैरान कर रहा था। वो एक बिल्ला था, एक आदमखोर मखलूक। क्या वो इंसान से ऐसी मोहब्बत कर सकता है कि इसके लिए यूं रो पड़े? वो दम बखुद से इसे देखते रहे। क्या इस वक्त मुझे शमऊन को इसके कबीले के ख़त्म हो जाने की इत्तला देनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं, ये खुद ही जान लेगा सही वक्त पर। दिल में सोचते हुए तैमूर अफंदी ने आंखों से निकलते आंसू साफ किए। इन्हें अब भी शमऊन पर तरस आ रहा था। इसके रोने का अंदाज ही ऐसा था, दिल चीर देने वाला। शमऊन, मुझे शहला की लाश ले जानी है। कहीं नहीं लेकर जाएंगे आप इसे, अब तो मेरा रहने दें। चाहते क्या हैं आप लोग आखिर? शमऊन इनकी बात काट कर चीखा। अब ही तो नहीं रहने दे सकता तुम्हारे पास। तैमूर अफंदी की बात की गहराई समझकर वो तेज़ी से पीछे हुआ और फिर एक आखिरी नज़र बारी बारी तैमूर अफंदी और शहला पर डालकर वहाँ से भागता चला गया। इसके आंसू उसके भागने की वजह से गाल पर आने से पहले ही हवा में उड़ जाते। आज शमऊन ने तस्लीम कर ही लिया था, वो वाकई हैवान था, इंसानों के दरमियान रहने के लिए बना ही नहीं था। इसने तो अपनी हैवानियत से इसे ही नहीं छोड़ा, वो जिसे बेइंतहा चाहता था, और आज वो हवेली वालों की तकलीफ़ भी महसूस कर रहा था। अपने प्यारों को खो देने के गम में इनका रोना इसे आज सही मायनों में समझ आ रहा था। वो भागता रहा, यहाँ तक कि वो इस इलाके में पहुँच गया जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। पहले तो इसने अपने गम में तवज्जो नहीं दी, लेकिन अचानक जब इसकी नज़रें इस ढांचे पर पड़ीं जिसके नीचे लंबी सी सफ़ेद मलगजी दाढ़ी नज़र आ रही थी,
اور اس کا باقی لباس۔ شمعون کی رفتار اپنے آپ کو دھیمی پڑ گئی۔ اس نے بغور اس ڈھانچے کا جائزہ لیا، پھر باقی ڈھانچوں کا، اور جو کچھ اسے سمجھ آیا اس نے شمعون کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ تو وہ واقعی تنہا رہ گیا تھا۔ بلے کے روپ میں ڈھل کر وہ اونچی آوازیں نکال نکال کر اپنے کسی زندہ ساتھی کو پکار رہا تھا، لیکن وہاں صرف ہواؤں کا شور تھا۔ ایک چوٹی پر چڑھ کر ہر طرف دیکھنے کے بعد وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ 11 سال بعد۔ ماما، ماما۔ زمان اسے پکارتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا، جہاں امتل حمزہ کے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ اپنے 9 سالہ بیٹے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر پیار بھری مسکان ابھری۔ جی ماما کی جان۔ ماما یہ آرٹیکل دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا وہ علاقہ سب سے زیادہ پراسرار ہے جہاں پرسوں ہماری کار خراب ہوئی تھی۔ وہاں اکثر بلیاں ہراتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس دن میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک بلی اچانک غائب ہو گئی، لیکن آپ نے اور پاپا نے غور ہی نہیں کیا۔ آخر میں زمان نے خفگی سے حمزہ کو دیکھا جو ابھی ابھی کچن میں آیا تھا اور اس کی بات سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل کر مسکرایا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آرٹیکلز پر توجہ دینے کی، آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ روحیں بدروحیں سب جھوٹ ہیں۔ یہ بتاؤ، جو اسٹوری بکس میں نے تمہیں لا کر دی تھیں ان کا کیا بنا؟ پاپا میں کوئی لڑکی ہوں جو پرنسس کی کہانی پڑھوں؟ حمزہ کا کام ہو چکا تھا۔ زمان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ آرٹیکل جھوٹا نہیں ہے۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے پرسوں گاڑی خراب ہونے پر وہاں کئی بلیاں آتی اور غائب ہوتی دیکھ چکا تھا، اور اس سب کی وجہ سے بھی وہ واقف تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا حویلی کی اگلی نسل ایسی کسی بھیانک سچ سے واقف ہو جیسے 11 سال سے حویلی والے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیشہ گزارتے رہیں۔ شمعون اپنی تیز نظروں سے بآسانی ادھر ادھر کودتی اچھلتی بلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنا بسیرا اسی جگہ بنا لیا تھا جس جگہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ قبیلے والے اس سے بچھڑ کر بھی نہ بچھڑے تھے۔ اب یہ تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ سب بے ضرر سی بدروح بن چکے تھے جو شمعون کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بھی اجنبی ہو چکے تھے۔ جو بھی تھا، شمعون اب اسی سہارے جی رہا تھا۔ کوئی جانور نظر آ جاتا تو وہ بھوک مٹا لیتا، لیکن نہ بھی ملتا تو وہ خاموشی سے اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگتا۔ رہی بات حویلی کی، تو حویلی سے وہ تمام تعلقات ختم کر چکا تھا، لیکن کوئی تھا جو اب بھی اس سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکا تھا۔ تیمور آفندی تقریباً ہر ماہ یہاں آتے تھے، آج بھی آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح گوشت کے بڑے بڑے شاپرز پکڑے۔ آپ یہ کیوں لاتے ہیں؟ شمعون نے کوفت سے پوچھا۔ وہ بھوکا تھا لیکن پاگل نہیں ہوا تھا بھوک سے، کیونکہ مجھے میرا گوشت بڑا عزیز ہے۔ پہلے مجھے چاہتی میں طاقتور بنوں، میں زندہ رہوں اور مرنے والوں کے دیگر چاہنے والوں کا خیال نہیں تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہ کیا کریں، کل کا مردہ آج مر جاؤں، کم از کم میرے مرنے سے پہلے ایسی بات مت کرو۔ تیمور آفندی کوفت سے بولے، پھر اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئے۔ شہلا یاد آتی ہے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تیمور آفندی نے پوچھا۔ میں اسے بھولتا ہی نہیں، بھول چکا ہوتا تو جیسا ہو چکا ہوں ویسا نہ ہوتا، مدھم آواز میں کہہ کر شمعون نے پھر اس چپ دکھا کر غائب ہو جانے والے سائے کو دیکھا تھا۔ 11 سال سے وہ اس وجود کی موجودگی محسوس کر رہا تھا، نہ جانے یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا یا دل کا، لیکن جو بھی تھا تو صحیح۔ تیمور آفندی نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا، پھر ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ڈرائیو کے بعد سگنل آنے لگے، ساتھ ہی ایک کال بھی۔ جی بیٹا جی، انہوں نے پیار سے اپنے نواسے کو مخاطب کیا۔ پھر نانو، آپ نے دیکھا اس جگہ کچھ؟ زمان بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ اس معصوم کے خیال میں تیمور آفندی پہلی بار اس جگہ گئے تھے، وہ بھی صرف اس کی خواہش پر۔ یار خوار ہی کروایا تم نے، تیمور آفندی ہونٹ لٹکا کر بولے۔ دوسری طرف زمان کی بھی ہونٹ لٹک گئے۔ بٹ آئی سویئر نانو، وہاں گھوسٹ ہیں۔ زمان کے معصوم لیکن پر یقین انداز پر اس بار وہ نفی نہیں کر سکے۔ نہ جانے کیوں زمان کو ایسی ویسی چیزوں میں اتنی دلچسپی تھی، وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے بہلا رہے تھے۔ اونچی چوٹیوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے
انہیں کئی بلیاں نظر آئیں جو ان کے نظر پڑتے ساتھ ہی غائب ہو گئیں۔ وہ سر جھٹک کر پھیکا سا ہنس پڑے۔ شہلا دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن شمع ان کے اندر احساس چھوڑ گئی تھی، اپنوں کے بچھڑنے کی تکلیف چھوڑ گئی تھی۔ وہ اب بھی حیوان تھا، لیکن ٹوٹے دل والا حیوان۔